بچو آج اس پرون جابر بن حیان. جابر بن حیان کون تھے؟ جابر حیان کا بیٹا تھا. حیان آج سے سینکڑوں برس پہلے کوفے میں ایک عطار تھا. اس عطاری کی زندگی کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا. وہ بہت غریب تھا. ان کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا. یہ بیٹا جب انہیں پیدا ہوا ان کا نام انہوں نے جابر رکھا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ان کی روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہوا. جابر ابھی بہت چھوٹا تھا. وہ کمسن ہی تھا کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. اب ان کی پڑھائی اور روزی روٹی کا جو سارا بوجھ ہے یہ ان کی ماں پر پڑا. ماں کچھ کماتی نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بچے کو اب رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. وہ رشتہ دار کوفہ کے کچھ دور علاقے میں گاؤں میں رہتے تھے. اس طرح جابر نے جو بچپن کے دن گزارے وہ گاؤں کی آزاد فضاؤں میں گزارے. گاؤں میں اتنی تعلیم میسر نہیں تھی لیکن جابر کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. تلاش و جستجو کا مادہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. کچھ سال بعد جابر وہاں سے واپس آ گئے اور کوفہ میں انہوں نے ان دنوں کوفہ میں علمی ماحول تھا. تعلیم حاصل کرنے کے بہت سے وسائل تھے. تو انہوں نے کوفہ میں ایک اسکول میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی. جب جابر جوان ہو گیا تو ماں کی غربت اسے دیکھی نہیں گئی. اس سے سونا بنانے کی دھن اس پر سوار تھی. اس نے کہا کہ اب سونا بنانے میں ہی میں اپنی غربت دور کر سکتا ہوں. اس نے مختلف قسم کے دواؤں اور ان کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی ساتھ قسم قسم کی داتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی داتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن موجود تھے. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو بغداد کے خلیفہ تھے انہوں نے انہیں بغداد آنے کی دعوت دی اور بہت عزت کی اور اس کے علاوہ انہیں انعامات بھی دیے.